صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. وقال اللہ تبارک و تعالی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. صدق اللہ العظیم. محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محلے کے معزز سامعین اور پردے میں بیٹھنے والی مائیں بہنیں اور اپنے اپنے گھروں میں سننے والی مائیں بہنیں، جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ اور اس سے پہلے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے دنیا کے اندر انسان رہتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ صرف جنگل کے جانور ہی رہتے تھے یا صرف جنات ہی رہتے تھے، بلکہ پوری دنیا میں، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے کسی کتاب کے اندر، یا اسلامی تاریخ جب لکھی جاتی ہے، تو اس کے اندر ضرور بھی ضرور اس دور کے لوگوں کا اور اس زمانے کے انسانوں کا حال ضرور بیان کیا جاتا ہے. اور ہندوستان میں بھی انسان رہتے تھے، افریقہ میں بھی انسان رہتے تھے، یورپ بھی بسا ہوا تھا، مصر اور دیگر علاقوں میں بھی انسان رہتے تھے، کوفہ، شام، وہاں پر بھی انسان رہتے تھے. لیکن چونکہ نبی کا زمانہ اب نہیں بات، لیکن چونکہ نبی کے زمانے سے بہت دوری ہو چکی تھی اور بہت عرصہ ہو گیا تھا، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے جو پیغامات لائے تھے کہ انسان کو کس طرح رہنا چاہیے، وہ سب بھول گئے. کیونکہ نبی جو آتا ہے، وہ نبی آ کر انسانوں کو کیسا جینا وہ سکھاتا ہے. کوئی تکلیف، پریشانی اور دکھ درد میں مبتلا کرنے اللہ پاک نبی کو نہیں بھیجتا کہ لوگ سکھی سے رہ رہے ہیں، لوگ خوشحال رہ رہے ہیں تو نبی کو بھیج کر ان کی خوشیاں چھین لو، ان کو دکھ میں مبتلا کر دو، ان کو غموں میں مبتلا کر دو، ان کی آل اولاد کو بیوہ اور یتیم کر دو. ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ اپنی مرضی سے جو زندگی جی رہے ہیں، اس مرضی والی زندگی میں بیچارے پریشان تھے. کہ جو عرب کی تاریخ بتائی جاتی ہے اس کے اندر صاف ستھری بات ہے، بالکل مختصر کہہ لوں تو کسی کا جان، کسی کا مال، کسی کی بہو بیٹی، کسی کی عزت کوئی محفوظ نہیں.
ذرا ذرا سی بات میں گردنیں اڑ جاتی تھی. شراب عام، زنا عام، جوا اور شیطانی کام عام بالکل. اور ہر طاقتور کمزور کو دباوے. تو جب یہ عرصہ ایک گزرا تقریباً 650 سال کا، بلکہ اس پر 40 سال اور پلس کرنے چاہیے، ملانے چاہیے، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے تقریباً 650 سال، اور پھر آپ نے نبوت کا جو اعلان کیا ہے وہ 40 سال اور، تو تقریباً 615 سال. تو اتنے سالوں تک انسانوں کو باضابطہ انسان بن کر کیسے جینا چاہیے وہ کوئی بتانے والا تھا نہیں. لہذا انسان ہونے کے باوجود ایک انسان باعتبار انسان کے کیسے رہے، یعنی اس کے اندر سے انسانیت نکل گئی تھی. شیر اگر بکری کی طرح بولنے لگے اور بکری کی طرح مسکین ہو جائے تو وہ شیر ہی کیا، اور سانپ اگر کسی کو زہر سے نہ ڈسے تو وہ سانپ ہی کیا. تو انسان ہونے کے ناطے ایک انسان انسانیت سے الگ ہو کر جیے، ظلم اور زیادتی کرے اور کسی کو سکھ نہ دے، بلکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. انسان کو اللہ نے پیدا ہی کیا کہ دوسروں کا درد بانٹے، اور یہ تو دوسروں کو درد پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، عزتیں لوٹ رہا ہے، لوگوں کے مال لوٹ رہا ہے، لوگوں کی آل اولاد کو مار ڈال رہا ہے، کسی کی زمین لے جا رہا ہے، ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اپنی طاقت اپنے رعب اور دبدبے سے اور اپنے اسٹیٹس اور مقام سے وہ کمزوروں کو کھا جا رہا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اندر جب نور گم ہوا اور بالکل جہالت آ گئی، گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا کہ کوئی کسی کو ہدایت کی راہ بتانے والا اور سمجھانے والا اور صحیح طریقے سے انسان کیسا جیتا ہے ایسے بتانے والے بالکل ختم کہہ لو. تو کچھ رہبان تھے، وہ بھی اپنی کٹیا کے اندر، اپنے معبد کے اندر اور اپنی عبادت گاہوں میں اللہ سے لو لگا کر بیٹھے تھے، لیکن انسانوں کو انسانیت کا راستہ بتانے والا کوئی نہ رہا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافع محشر، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، گنبد خضرا کے نبی، نور والے نبی، محسن انسانیت، محسن کائنات، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، بشیرا و نذیرا، سراجا منیرا، ایسے پیارے نبی کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو انسانیت کا، جنت کا، جہنم سے بچ جانے کا اور دنیا کی زندگی خیریت، عافیت اور برکتوں والی ملے وہ راستہ بتانے کے لیے بھیجا. بہت دھیان سے ہم بات کو سنیں گے کہ نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو یہ دنیا میں کیسا جینا چاہیے، ان کی رہنی کرنی کیسی ہو، وہ صبح اور شام کس طرح کریں، وہ رات اور دن کیسے کریں، وہ خوشی اور غمی کا سیلیبریشن کیسے کریں، وہ اپنے اللہ کی عبادت کس طرح کریں، وہ اگر دل کے اندر کوئی غم چھپائے ہوئے تو کس کو جا کر کہیں اور کیسے کہیں.
اگر مانگنا ہے تو کس سے مانگے، کس طرح مانگے؟ اپنے دل کو اطمینان اگر دینا چاہے تو کس طرح دلائیں؟ وہ سارا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے بتانے کے لیے نبی کو بھیجا۔ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈال کر، ٹوٹ کر اور بالکل اپنے آپ کو کھپا کر، اپنے آپ کو گھلا کر، دعا کے ذریعے سے بھی اور محنت کر کے بھی اور کڑوی کسیلی سن کر بھی، گالیاں سن کر بھی، اپنے جسم پر مٹی لے کر بھی اور اپنے پیچھے آواز کسنے والوں کی آوازوں کو سن کر بھی، اور جن کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا، اور آپ نے جب سمجھانے کے لیے قدم بڑھائے تو پھر آپ کو مجنوں کہا، پھر آپ کو پاگل کہا، پھر آپ کو جھوٹا کہا، اور پھر آپ کو مطلبی کہا، کیا نہیں کہا میرے نبی کو؟ لیکن ان سب باتوں کو برداشت کرتے ہوئے میرے نبی کو معلوم کہ میں اگر یہ ذمہ داری کو نہیں پورا کروں گا تو یہ انسان کہاں جا کر گریں گے۔ لہذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، یہاں تک کہ جب مکہ والوں نے عبادت کرنا اور جینا اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا جب دوبھر اور مشکل کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یثرب کی طرف، یعنی مدینہ پاک کی طرف آپ ہجرت کرو، چھوڑ دو مکہ کو بھی، چھوڑ دو کعبہ کو بھی، چھوڑ دو اپنے اہل و عیال کو بھی، چھوڑ دو اپنی جائے پیدائش کو بھی اور مطاف کو بھی، سب کو چھوڑ دو، اور ہمارے دین کی اشاعت کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے دور چلے جاؤ مکہ سے، ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن تم ان کو چھوڑ دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے کوئی درخواست نہیں کی کہ یا اللہ آپ مجھے اپنی مدد اور اپنی حفاظت کے ساتھ بھیج رہے ہیں، صدیق اکبر کو بھی بھیج رہے ہیں، ساتھ میں اور افراد کو بھی بھیج رہے ہیں، کیا اچھا ہوتا میرے گھر والے، میری بیٹیاں بھی ساتھ میں آ جاتی کہ یہاں مکہ میں میری جان کے دشمن بنے ہیں، میں نہیں دکھوں گا، میری بیٹیوں کو مار ڈالیں گے، صدیق اکبر کے گھر والوں کو ختم کر دیں گے، ان کا بوڑھا باپ ہے اس کو مار ڈالیں گے۔ کوئی درخواست نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ انسانوں کو انسانیت کا پیغام پہنچانا کتنا ضروری ہے کہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ کر مدینہ پاک کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر جب ہوا تو مکۃ المکرمہ سے آپ مسجد حرام گئے، وہاں سے ساتوں آسمانوں پر گئے ہیں، جنت کو دیکھ کر آئے، جہنم کو دیکھ کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی بات کر کے آئے، ایک ایک آسمان پر نبیوں سے بات چیت کر کے ملاقات کر کے آئے، تمام نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں امامت کرا کے 2 رکعت نماز پڑھ کر آئے۔ ہجرت کے موقع پر میرے نبی فرما سکتے تھے کہ یا اللہ کیوں مجاہدہ کراتا ہے، فرشتے سے کہہ دے یا براق بھیج دے اور مجھے فٹاک سے اور مجھے فوراً ہی مدینہ پاک بھیج دے۔ لیکن ہجرت کے سفر میں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے نام پر مجاہدہ کرنا سیکھو، اللہ کے نام پر قربانی دینا سیکھو، اللہ کے نام پر سفر کرنا سیکھو، اللہ کے راستے میں نکلنا سیکھو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، وہاں سے پھر
غار ثور میں وہاں پر 3 دن کا قیام کیا. پھر وہاں سے جو ایک عام راستہ مدینہ پاک کی طرف جاتا ہے وہاں سے آپ مدینہ پاک نہیں گئے بلکہ الگ راستے سے آپ گئے کہ کہیں مکہ والے پیچھا کر کے پکڑ نہ لیں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ کو پسند. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام راستہ وہ ہٹ کر آپ نے خود ایک نیا راستہ اختیار کیا, گمنام راستہ اختیار کیا, اس کو بھی میرے اللہ نے راستہ بنا دیا اور اس کا بھی نام میرے اللہ نے شار ہجرہ رکھ دیا کہ ہجرت والا راستہ یہی ہے. مدینہ پاک میں جا کر ایسا نہیں ہوا کہ آقا مکی و مدنی کو وہاں پر راحت اور سکون کا سانس ملا ہو, پیٹ بھر کر 2 وقت کھانا ملا ہو. امی جان عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ حمیرہ فرماتی ہیں, آپ کی چہیتی بیوی فرماتی ہیں, ہماری ماں فرماتی ہیں کہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 وقت پیٹ بھر کر جو کی روٹی, جو سستا ہوتا ہے, گیہوں اس سے مہنگا ہوتا ہے, جو کی روٹی بھی 2 وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کر نہیں ملی. کیسا مجاہدہ میرے آقا نے کیا. پھر وہاں مدینہ پاک کے اندر منافقین الگ ستا رہے ہیں, آپ کی مجلس میں بیٹھے, مجلس سے اٹھ کر جاویں اور صحابہ کو برگشتہ کرنے کی بات کریں, نبی کی عزت کو گرانے والی باتیں کریں. یہود الگ ستاویں اور مکہ والوں نے بھی چین سے نہیں رہنے دیا, مدینہ پاک آ کر ستانا شروع کیا. یہاں تک کہ رحمت والا نبی, وہ نبی جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے, وہ نبی جو لوگوں کو آباد کرنے, برکتیں دینے, رحمتوں کا راستہ بتانے, رحمتیں اتارنے کا طریقہ سکھانے آتا ہے, وہ نبی میدان میں اترا کہ چین سے مدینہ پاک میں میرے آقا کو رہنے نہیں دیا جا رہا ہے کہ مکہ والے یہاں آ کر زکوٰۃ کے اور جو اونٹ ہیں مسلمانوں کے اس کو لوٹ رہے ہیں. پھر بدر بھی ہوئی اور پھر احد بھی ہوئی, پھر خندق بھی ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو بھی فتح کرایا, پھر حنین کی بھی جنگ ہوئی, پھر طائف کی بھی جنگ ہوئی. یہ سارے کے سارے مواقع اور ان تمام جگہوں پر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ نے یہ مجاہدہ کر کے یہ سکھایا ہے کہ انسانوں جو طریقہ, جو راستہ, جو جینے کا سلیقہ میں لے کر آیا اس سے انسان انسانیت کے ساتھ جی سکتا ہے, اور اس سے اگر ہٹ جائے تو پھر وہ انسانیت کے بغیر کا انسان رہ جاتا ہے. اور بہت دکھ کی بات یہ ہے, بہت غم کی بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت والے نبی کو, ایسا فکر والا نبی, متواصل الاحزان دائم الفکر, ایسا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. ایسا سخی نبی ہم کو دیا, ایسا بہادر کہ صحابہ کے پاؤں جنگ کے میدان میں اکھڑ جائیں لیکن کبھی میرے نبی کے پاؤں پیچھے نہیں ہٹے. رات بھر انسانوں کے لیے رونے والا نبی ایسا دیا, دعائیں کرنے والا نبی ایسا دیا, دوستوں میں اپنے آپ کو اور صحابہ میں اپنے آپ کو سادگی کے ساتھ, کوئی اپنی الگ شان نہیں بنا کر تواضع کے ساتھ جینے والا نبی ہمیں دیا. لا الہ الا اللہ. میں ماؤں بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں, میں مسلمان اپنے جتنے بھائی بیٹھے ان کو بھی پوچھتا ہوں, جہاں تک میری آواز جاتی ہے میں پوچھتا ہوں کہ ایسا نبی آج تک اللہ پاک نے کسی کو نہیں دیا, دھرتی پر ایسا نبی دوسرا اللہ نے اتارا نہیں.
ایسے پیارے نبی کا طریقہ چھوڑ کر ہم جینا کیوں چاہتے ہیں کہ جن کے ہر طریقے میں نور ہے، ہر طریقے میں کامیابی ہے، ہر طریقے میں ہمارے لیے فلاح ہے، جسم کی ترقی، روح کی ترقی، مال کی ترقی، دنیا کی ترقی، آخرت کی کامیابی، جو ہم چاہتے ہوں وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہو۔ ہم اپنے رحمت والے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کیوں ہم جینا چاہتے ہیں؟ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑا، ہمارے گھروں کی برکتیں چلی گئی، گھروں میں لڑائیاں ہونے لگی، گھروں کے اندر ایک دوسرے سے نفرتیں ہونے لگی، ایک دوسرے کی بدتمیزی ہونے لگی، چھوٹے بڑوں کا ادب ختم ہو گیا، ایک دوسرے کا خیال کرنا ختم ہو گیا، دلوں کی محبتیں ختم ہو گئی، قلبی سکون چلا گیا۔ اتنا کھو کر بھی ہم اپنے نبی کے طریقے پر آنا نہیں چاہتے؟ کیا کچھ نقصان ہم نے نہیں اٹھایا؟ دوسری قومیں ہم پر چڑھی آئی اور ہم ڈر کے ساتھ جی رہے ہیں، خوف کے ساتھ جی رہے ہیں، ڈر کے جی رہے ہیں، جیسا کہے ہاں جی کر کے جی رہے ہیں، لیکن اب بھی نہیں سمجھ میں آتا ہمیں کہ ہم اپنے نبی کے طریقے پر آ جائیں۔ ارے مذہب تو دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جس کو لیا جائے اور فالو کیا جائے اور چلا جائے اور اس کو چھوڑا نہ جائے۔ ارے وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے ساری ہماری اندر کی مشین بنائی، باہر سے اتنا خوبصورت بنایا، ایسا کسی مخلوق کو نہیں بنایا، اتنا شارپ، اتنا زیادہ منظم زندگی گزارنے والا، ایسا ترتیب سے رہنے والا، ایسا سلیقے سے کھانا کھانے والا، ایسا سلیقے سے کپڑے پہننے والا، اپنی خوشی غمی کو سمجھنے والا، محبت اور غم کا اظہار کرنے والا، ایسا انسان جیسا اللہ پاک نے مخلوق میں دوسرا کسی کو نہیں بنایا۔ وہ اللہ نے اپنے پاس سے ہمیں جینے کا طریقہ دیا کہ میرے بندو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تم کو پیدا کروں اور پھر کیسا جینا ہے وہ سکھاؤں، نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری اور کوئی مصنع ایسا نہیں ہے جو کوئی مشین بنائے اور چلانے کا طریقہ نہ بتائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ چھوٹے سے چھوٹے فون کے ساتھ بھی ایک بک آتی ہے کہ کیسے چلاؤ گے تم اس کو، کیا فنکشن ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا طاقتیں رکھی ہے، کیا پاورز رکھے ہیں، اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ لہذا آج کی یہ جو مجلس ہے وہ اس لیے ہے کہ پورے محلے کے مرد اور عورتیں سب سے پہلے اس بات کی نیت کرے کہ ہم اپنے دین پر چلیں گے، ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں گے، ہم اپنے آپ کو کہنے کا نہیں کرنے والا اور رہنے والا مسلمان بنائیں گے کہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کیسا جیتا ہے، ایک مسلمان کاروبار کیسا کرتا ہے، ایک مسلمان عورت گھر میں کیسی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا سکھایا ہم ویسے رہیں گے۔ یہ آج نیت کرنی ہے ہمیں۔ جس اللہ نے دلوں کے سکون کے لیے ہمیں نمازیں عطا فرمائی، فرض نمازوں سے ہم دور ہیں، کئی دن ہو جاتے ہیں اور ہم مرد بھی اور عورتیں بھی نماز ہی نہیں پڑھتی، اللہ کے قدموں میں ہم اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہی نہیں ہیں۔ ارے وہ اللہ جس کے خوف سے چاند اور سورج ڈرتے اور روتے ہوں اور ساری مخلوق اس کی فرما بردار اور مطیع ہو، ہم کو اگر تھوڑا سا اختیار دے دیا تو ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا اور نماز کا ذکر کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا
جو شخص نماز کی پابندی کرے، مفہوم حدیث بتا رہا ہوں، تو وہ نماز کل قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، اس شخص کے پاس نور ہوگا، اور حساب جب پیش کیا جائے گا اس کا تو اس وقت وہ حجت بنے گی اور اس کی نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں سے اس کو چھٹکارا دلا دے گی۔ اور جو شخص نماز کی پابندی نہ کرے، آقا صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، اور پھر اس کے پاس نجات کا اور بچ جانے کا، چھٹکارا پا جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ کریں گے۔ ارے نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جو نماز نہ پڑھے ایسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ پاک کر دیتے ہوں، تو وہ نماز جو ہمیں جنت میں لے جاتی ہو، اتنی پیاری نماز کو ہم کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ بہت بڑی غلطی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں۔ نماز کو چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے، بے نمازی ہو کر جینا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اللہ کے احکام کو توڑ کر کے ہمارا جینا یہ چھوٹی مسٹیک ہے، چھوٹا نقصان نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ جب صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر ڈالا، آسمانوں سے فرشتے اترے مدد کو۔ جس طرف صحابہ نے رخ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی حکومتوں کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ مسلمانوں کے نام سے بڑی بڑی حکومتوں کے اندر کپکپی طاری ہوتی تھی۔ آج ہم خود ساری دنیا کے اندر ڈرے سہمے رہتے ہیں، اب کیا ہوگا، کب کیا ہوگا۔ ہمارا مالدار بھی ڈرتا ہے، ہمارا غریب بھی ڈرتا ہے، ہمارے مرد بھی ڈرے ہوئے ہیں، ہماری عورتیں بھی ڈری ہوئی ہے، ہمارا تاجر بھی ڈرتا ہے، ہمارا رکشہ چلانے والا بھی ڈرتا ہے، ہمارا سبزی بیچنے والا بھی ڈرتا ہے۔ ارے رحمت والے دامن سے نکل کر اور رحمت والے دامن کو چھوڑ کر تمہیں کہاں پناہ مل جائے گی اور کہاں تم کو سکون مل جائے گا؟ جب لوگ جہالت کے ساتھ جی رہے تھے، اللہ نے ان کو ایسا انسان بنایا، نبی کی غلامی میں لا کر، نبی کی غلامی کو اختیار کر کے، کہ ساری دنیا ان سے محبت کرنے لگی۔ مسلمان ظالم کا نام نہیں ہے، مسلمان دغا دینے دھوکہ دینے والے کا نام نہیں ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہے، مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا، مسلمان کمزوروں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو تو چیونٹی تک کے کیڑی کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں کہ اس کو جلانا مت۔ گھروں میں جانور پالتے ہو، چڑیا پوپٹ پالتے ہو تو دیکھو سنبھالنا، وہ بے زبان جانور ہے، وہ بول نہیں سکیں گے، تمہاری بے دھیانی سے بھوکے پیاسے مر نہ جائیں، اگر مر جائیں گے تو تمہاری پکڑ ہوگی۔ یا اللہ 100-200 روپے کی چڑیا تھی، یا اللہ 2-5 ہزار روپے کا بکرا بکری تھی، کوئی بہت بڑی جائیداد اس کے نام پر نہیں تھی، کوئی بہت مہنگا 10-20 لاکھ روپے کا جانور نہیں تھا، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، جب تمہارے ماتحت ہے تو اس کو سنبھالنا، اس کو کھلانا، اور وہ بیمار ہو جائے تو اس کی دوا کا خیال کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ارے جب جانور اس کے انڈرٹیکنگ میں ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان بے دین ہو کر گھروں کے اندر پھر کیوں ظلم زیادتی کرتے ہیں؟ کیوں اپنی عورتوں کو مارتے ہیں؟ کیوں اپنے جوان بچوں کو بے دین کیوں کرتے ہیں؟ جوان بچیوں کو فون کے حوالے کر کے ان کو بے دین کیوں بناتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی آل اولاد کو بگاڑ رہے ہیں؟ آج تو ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہی ہے کہ ہم دین پر آئیں گے، ہم شریعت کو برابر پکڑیں گے۔ ہمارا اتنا پیارا مذہب ہے جو دونوں جہاں کی کامیابی کا ضامن ہے۔
یعنی ضامن یعنی گارنٹی اللہ کی طرف سے کہ جو دین پر چلے گا اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کر دوں گا. جو دین کی محنت کرے گا بغیر محنت کے اس کو مال دوں گا، بغیر مال کے اس کے کام بناؤں گا. گھروں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی، گھروں میں عورتیں تلاوت قرآن نہیں کرتی، گانے سے، فلموں سے، سیریلوں سے، ٹی وی سے اور فونوں کے دیکھنے سے اور دیگر اگڑم بگڑم دیکھنے سے اور دنیا کی واہی تباہی کے دیکھنے سے وقت بچے تب نا. اور وہ ایسا شیطانی چرخہ چلائے کہ اللہ کی یاد ہی نہیں لانے دیتا، اور کسی نے سمجھایا تو بھی ایک بات کرتے ہیں، ارے وہ تو معاف کر دے گا. ارے معاف تو کرے گا، تو غلام ہے، تجھے غلامی نہیں چاہیے. تو اللہ کا بندی اور تو اللہ کا بندہ ہے، تیرے ذمہ عبادت نہیں آتی، تیرے ذمہ اطاعت نہیں آتی، تیرے ذمہ فرما برداری نہیں آتی. تجھے نافرمانی کرنے کے لیے ایسا نبی دیا کہ جس نے پتھر کھا کر اور پیٹ پر پتھر باندھ کر تجھے جنت کا راستہ بتایا ہو. ہم کیسے نبی کے غلام ہیں کہ ہم اپنے آقا کے پیٹ کے پتھر اور جسم پہ لگے ہوئے پتھر جس سے جسم لہو لہان ہوا اس کو بھول گئے. کتنی بڑی مسٹیک ہم کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ کر، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہم کتنی بڑی مسٹیک کر رہے ہیں. کیا یہ احسان فراموشی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کہیں رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگے، اس نبی پر ہم درود نہ پڑھیں؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو صبح و شام 10 مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بھیجے، کل قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے، اللہ کے پاس اس کی درخواست کریں گے. ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے 24 گھنٹے گزر جاتے ہوں گے اور اپنے نبی پر درود پڑھنا ہم کو نصیب نہ ہوتا ہوگا. یہ غلامی ہے، یہ نبی سے محبت کا نتیجہ ہے. پوچھو جو محبتیں کرتے ہیں ان سے، جا کر دن میں فضول 10 مرتبہ 100 مرتبہ اس کا نام رٹا جاتا ہے، لڑکا ہو کے لڑکی. نام بھول جاتے ہیں بیچارے تو مہندیوں سے ہاتھوں میں نام لکھ لیتے ہیں کہیں بھول نہ جائیں. ڈیزائنوں میں نام چھپاتے ہیں، ڈھونڈ کے بتاؤ. یہ سارا محبت کی تو علامت ہے. لا الہ الا اللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو صدقہ دینے کے لیے اس کے پاس مال نہ ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اس طرح، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ درود پاک پڑھے، یہ درود پاک اس کے لیے صدقے کے قائم مقام بنے گا. کتاب کو اٹھائیے، دنیا کا آخرت کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں چھوڑا نبی نے کہ درود پاک پڑھنے پر وہ مرحلہ حل نہ ہوتا ہو، اس میں آسانی سے گزر نہ جاتا ہو. کہ مال نہیں ہے، اس طرح درود پڑھنا، تم صدقہ کے قائم مقام تمہارا یہ درود ہو جائے گا. امی جان عائشہ صدیقہ عفیفہ فرماتی ہیں کیا جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، وہ درود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں پیش کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، جس نے پڑھائے اس کی قبر کے اوپر لوٹا دو، وہ درود پاک اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرے گا، اور وہ جو پڑھنے والا ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. کیا کچھ ہمارے دین میں نہیں ہے؟ کیا کچھ ہمارے آقا نے ہم کو نہیں دے دیا؟ ہم واہی تباہی کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں،
ہم خالی کھانا پکانے اور فون کے اوپر اپنی آنکھوں کو اندھا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں. اور اگر مال ہے تو بڑا فون اور انٹرنیٹ کے خرچ کرنے کے لیے مال نہیں دیا اللہ نے. اللہ کے نام پر مال خرچ کرتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے، دل نہیں کرتا. اور ایک فون سے دوسرا فون بدلنا ہو فوراً تیار ہو جاتے ہیں. ہاں میرے گلے میں بھی تھوڑے پیسے ہیں وہ بھی بھیگی کر لو، ادھر بھی تھوڑے رکھے تھے وہ بھی لے لو، اور ایک اچھا اور بڑا فون لے آؤ. لا الہ الا اللہ. مائیں بہنیں، یہاں بیٹھنے والے بھائی لوگ، ہم لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر جینا کیوں چاہتے ہیں؟ اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں فرشتے بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ قبر سے نکل کر اللہ کے وہاں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پل صراط پر سے گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا؟ جہاں پر نیکی اور بدی کا ترازو اللہ قائم کریں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن ہم خود ترازو کو قائم کریں گے، اور وہ بھی وہ ترازو انصاف کرنے والا ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ وہ ترازو ذرہ ذرہ کا اونچ نیچ بتا دے گا. یہ کوئی وہ باتیں تو ہے نہیں کہ کوئی کتاب کی ہیں، کوئی حکومت کی ہیں، کوئی تاریخ کی ہیں، کوئی سائنس کی ہیں کہ نیا دور آئے گا تو بدلا جائے گی. آج 1500 سال سے وہی بات چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہی چلے گی کہ کامیابی اگر چاہتے ہو دنیا کی، کامیابی اگر چاہتے ہو آخرت کی، پل صراط پر سے گزرنا چاہتے ہو اور نیکی کے پلے کو جھکانا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، دنیا میں حکومت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، رعب چاہتے ہو، دبدبا چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہیں، عزتیں چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، اور ہم کامیابی چاہتے ہیں، تو یہ دین پر چل کر ہم کو سب کچھ مل جائے گا. اور ایسا ماحول نبی کے دور میں بنا تھا کہ جن میدانوں کے اندر جان کی بازیاں لگتی تھی اور زندگیوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے، مرد تو وہاں جاتے ہی جاتے تھے، ارے عورتیں بھی پہنچ جایا کرتی تھی. ام زیاد رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کے موقع پر 5-6 عورتوں کے ساتھ پہنچ گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب نظر ان کے پر پڑی تو آپ غصہ ہو گئے، بلایا، پوچھا کس کی اجازت سے آئے، کس کے ساتھ آئے؟ ام زیاد رضی اللہ تعالی نے فوراً کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو زخموں پر پٹی لگانا آتا ہے، اور ہم کو تیر پکڑانا آتا ہے، ہم کو اون بننا آتا ہے، اور ہم کو بیماروں کا دوا دارو کرنا آتا ہے، ہم کچھ بھی کام کر لیں گے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخمیوں کو مشک بھر بھر کر پانی لا کر پلایا کرتی تھی کہ جب دل میں ایمان بستا ہے اور دلوں کے اندر ایمان جب جاگزی ہو جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، تو اللہ کے دین کا کام کرنے کا شوق اور ولولہ ہوتا ہے. اور جب دلوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور اسلام مزمحل ہو جاتا ہے تو پھر فرض نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. پھر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے بھی ہم سستی کرتے ہیں اور ٹلا دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنین کے موقع پر خنجر لے کر گھوم رہی ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی،
حاملہ ہونے کے باوجود بھی جنگ کے میدان میں اتر کر خنجر لے کر گھوم رہی ہیں. آقا نے پوچھا تو فرمایا جو کوئی اللہ کا نافرمان اور رسالت کا انکار کرنے والا میرے پاس سے گزرے گا میں اس کو خنجر بھونک دوں گی. آج ہم کو اللہ کے راستے کی محبتیں نہیں, اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق نہیں, گھر بار کو اللہ کے نام پر چھوڑنے کا شوق نہیں. دنیا کے لیے تو بہت چھوڑتے ہیں, یا دلی جا رہا ہوں 8 دن کے لیے, بمبئی جا رہا ہوں 4 دن کے لیے, چنئی جا رہا ہوں 15 دن کے لیے. دنیا کے کاروبار کے لیے تو گھر والوں کو چھوڑنا آسان ہے. گھر والے بھی ہاں جاؤ جاؤ کوئی وعدہ نہیں, ہم یہ کر لیں گے, ہم یوں رہ لیں گے, ہم یہ کھا لیں گے, ہم اماں کے وہاں چلے جائیں گے. اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہمیں شوق نہیں. ہمیں مائیں بہنیں, ہم اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسائیں, اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ایمان کا خاصہ ہے, ایمان کا جز ہے. اور جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے رنگ میں, اس کے طریقے میں ڈھلتا ہے, اس کی اداؤں کو پسند کرتا ہے, اس کے طریقے پر کام کرنے کو پسند کیا کرتا ہے. کس طرح ہم کہلے میں کہ ہمارے جوان بچوں کو آقا سے محبت ہے, کس طرح کہلے ہماری جوان بچیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے محبت ہے. کوئی پردہ نہیں, کوئی برقع نہیں, کوئی محرم غیر محرم کا خیال نہیں, گھر کا ماحول بگاڑ کر رکھا, پورا دن میوزک, پورا دن ناچ گانا, پورا دن دوسروں کی برائیاں. ارے دنیا میں ہم کو کوئی اچھا بھی دکھتا ہے کہ نہیں؟ جو ملا اس کی غیبت, جو دکھا اس کی برائی, جس کا نام آیا اس کے بارے میں کچھ جملے چسپاں کر دیے. لا الہ الا اللہ. شادی بیاہ آ جائے آپے سے باہر, پہچانے نہ جانے کہ یہ مسلمان ہے. میں بہت دل کے درد کے ساتھ سب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح ہم جیتے رہے تو ہم کب اللہ سے معافی مانگیں گے, کب اللہ سے مغفرت کریں گے, کتنی مرتبہ ہم استغفار پڑھیں گے. جب بے دینی ہوگی تو نہ اللہ یاد آتا ہے, نہ نبی پر درود یاد آتا ہے. ورنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر اٹھنے سے پہلے اور بات کرنے سے پہلے کوئی 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے, 80 سال عبادت کے لکھے جائیں گے. ارے میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی امت کو چھوٹی چھوٹی عمریں دی ہے تو بڑے بڑے فضائل دیے, لیکن ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے. نہ جمعہ کا دھیان رہتا ہے, نہ جمعہ کی رات کا خیال رہتا ہے, کچھ نہیں. ایک دیوانگی طاری ہے جیسے کہ دنیا کے لیے جینے آئے ہیں. میری مائیں بہنیں, یہاں بیٹھنے والے بھائی لوگ, ہم دنیا کے لیے جینے نہیں آئے ہیں, ہم جنت کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں. اور وہ کام اور وہ اعمال کریں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف کر کے ہمیں جنت میں ڈال دے. جنت کے اندر کسی قسم کی ناپاکی نہیں, لہذا گناہ بھی ایک قسم کی ناپاکی ہے. گناہ کے ساتھ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. جنت میں پیشاب نہیں, جنت میں پاخانہ نہیں, جنت میں کسی قسم کی ناپاکی نہیں. تو گناہ کے ساتھ آدمی, مرد عورت جنت میں جا نہیں سکتے. تو معاف کریں گے اللہ, معاف کریں گے اللہ. ارے کوئی معافی مانگے تو صحیح, کوئی توبہ استغفار کرے تو صحیح, کوئی اللہ سے رب کے سامنے ربی اغفرلی پڑھے تو صحیح, اللہ میری توبہ اتنا بولے تو صحیح, اپنے گناہوں پر کوئی ندامت اور نادم ہو جائے تو صحیح. بس دیوانگی کے ساتھ, پاگل پن کے ساتھ جی رہے ہیں. دنیا کی چمک دمک
دنیا کے چند ٹھیکرے، دنیا کے چند کپڑے، دنیا کی چند گاڑیاں، دنیا کی چیزوں کے اوپر خوش ہونا اور اعمال کا کوئی شوق نہ ہونا، یہ ہماری ہلاکت کو لائے گا، یہ بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ لہذا مائیں بہنیں، بہت ضروری ہے ہمارے لیے یہ جو آج پروگرام کیا گیا، بار بار اس طرح کے پروگرام نہیں کیے جاتے، لیکن ایک دین کی بات، اپنے شریعت کی، اپنے مذہب کی، اپنے نبی کی، اپنے رسول کی، اپنے قرآن کی بات آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو قائم کیا کہ ہم سنبھل جائیں۔ ہاں بھول ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، سو گیا ہے، اس کو اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ بیدار کیا جا رہا ہے۔ اٹھانے کے بعد بھی سو رہیں گے، آگ لگی ہوئی ہے اس کے بعد بھی ہم نہیں اٹھیں گے۔ بے دینی کی آگ تو جہنم کی آگ ہے، یوں سمجھو کہ بے دینی کے ساتھ جیتے جیتے تو آدمی جہنم میں چلا جائے گا۔ لہذا ہم آج کی بات کو بیان نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس کو یہ سمجھیں گے کہ ہمیں ارادہ کرا لینے کے لیے بلایا گیا تھا، ہمیں عملی زندگی سمجھانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ آج ہم توبہ کریں کہ نہیں، آج سے ہم بے نمازی نہیں رہیں گے، ہم روزانہ اپنے آقا پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پڑھیں گے۔ اپنے کون سا گھر ایسا ہے جس میں قرآن کریم نہ ہو؟ کیوں ہم اللہ کے قرآن کو نہیں کھولتے؟ کیوں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ منع کرے تو بھی فون روز کھولتے ہیں، دن میں 10 مرتبہ کھولتے ہیں۔ اپنے بھائی کو دواخانے لے گیا، وہ بیماری میں تڑپ رہا ہے، وہ بیماری میں بن رہا ہے، اور لائن میں لگے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے وہاں، تو وہ تو بیمار ہے، یہ اچھا ہے فوراً فون کھول کے گیم کھیلنا شروع، فوراً فون کھول کے یہ واہی تباہی دیکھنا شروع۔ بھائی کیا کرتا ہے؟ ٹائم پاس کرتا ہوں۔ وہ تیرا ٹائم فیل ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر کر تو وہ تیرا ٹائم پاس ہو جاوے، اللہ کی یاد کر، نبی پر درود پڑھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل میں بسا، تو تیری زندگی کا ایک ایک پل کامیابی کی طرف لے جائے گا اور وہ کامیاب کر دے گا تجھے۔ پہلے تو لوگ اذان کا بھی احترام کرتے تھے، اب تو اذان کا بھی احترام نہیں کرتے۔ اذان ہو رہی ہے، فون دیکھ رہے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، سماچار آ رہے ہیں، مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں مرد کو دیکھ رہی ہے، ننگے مرد اور عورتیں ناچ رہے ہیں، پورا گھر مل کر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں کہتا ارے ہم کو شرم آتی کہ نہیں؟ کوئی ایک گھر میں ایسا کہنے والا نہیں کہ ہم کو شرم آتی ہے کہ نہیں؟ نہیں، مسلمان تو باحیا، مسلمان تو شرم والا۔ الحیا شعبۃ من الایمان، ایمان کے خاصے میں سے، ایمان کے جز میں سے ہے کہ ہمارے مرد عورتوں میں، مسلمان کے اندر شرم و حیا ہو۔ اور ہر چیز کی حد بندی اللہ نے کری ہے۔ ہم اپنی مرضی سے آستین بغیر کا فراق پہن کر بھی ہم سوچے کپڑے تو پہنے ہیں نا، کوئی ننگے تھوڑی ہیں، نانا، ہم اپنی مرضی سے کپڑے پہننے کے مختار نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں، ہم بندیاں ہیں۔ مرد کے لیے مخصوص لباس، عورت کے لیے مخصوص لباس، اس کی ایک لمٹ، اس کا ایک کٹ، اس کی ایک فٹنگ سب اللہ نے بتائی ہے کہ پتلا نہیں پہن سکتے، چست نہیں پہن سکتے، سطر کھلا ہوا ویسا نہیں پہن سکتے۔ مدرسے کی بچیاں مجھ سے پوچھتی ہے مولانا ہم خوشبو کیوں نہیں لگا سکتے؟ تو وہ بچیوں کو کون بتائے گا؟ جب ان کے سامنے دین کی بات، تڑپ اور اس بات کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ صرف قرآن پڑھنے آپ کو نہیں بلاتے، آپ کو دین سکھانے، ایمان دلوں کے اندر ڈالنے کے لیے بلاتے ہیں، تو پھر ان کے پاس ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ماؤں بہنوں کو تھوڑی ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس بچی کو میں نے بتایا کہ بیٹا جب خوشبو لگا کر کوئی عورت
کوئی جوان لڑکی اگر گزرے گی تو خوشبو کی وجہ سے اس کی طرف کوئی متوجہ ہوگا، اور غیر محرم لڑکی کی طرف متوجہ ہو یا اس کی طرف دیکھے یا کوئی اس کے دل میں خیال آئے، اس تمام باتوں سے اسلام نے روکا ہے۔ لہذا عورت یا لڑکی گھر میں تو خوشبو لگا سکتی ہے، محرم کے درمیان تو خوشبو لگا سکتی ہے، لیکن غیر محرموں کے درمیان میں وہ خوشبو لگا کر محلوں میں سے شادیوں میں نہیں جا سکتی۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں بہنیں، بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ اتنا پیارا دین، آج تک ایسا دین اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں، ایسا پیارا نبی کسی کو دیا ہی نہیں، ایسا پیارا قرآن کسی کو دیا ہی نہیں۔ زندگی جینے کا اتنا سجھایا ہوا اور بالکل اختیار کیا ہوا اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا اتنا پیارا طریقہ کسی کو اللہ نے دیا ہی نہیں۔ اور میں آخری بات کہہ لوں کہ اگر ہم سب دین پر چلتے ہو جائیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو فائدہ ہو جائے گا؟ ہم سب دین کو چھوڑ دیں گے تو کیا اللہ پاک کو نقصان ہو جائے گا؟ ساری دنیا کے سب انسان اللہ کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت لے آئیں گے۔ کوئی اللہ وحدہ لا شریک لہ کو، اللہ احد صمد کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا نام کا کوئی ذکر کرے یا اس کی کبریائی اور قدرت کا انکار کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیکی کرنا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سچ بولنا، برقع پہننا، حرم شرم و حیا کے ساتھ رہنا اور دین کے اوپر چلنا، سنتوں کو اختیار کرنا، یہ صرف اور صرف ہمارے فائدے کے لیے، یہ ہم کو کامیابی دلانے کے لیے۔ ہم اپنا فائدہ بھی نہیں سمجھتے، لہذا اللہ کے دین پر ہم چلنے کا شوق پیدا کریں گے۔ تھوڑا سا یہ جو جال ہے بے دین کرنے کا فون، اس کے ذریعے اس کو ہم تھوڑا سا چھوڑیں گے، اس کو تھوڑا سا ہم رکھ دیں گے، اس کو بار بار نہیں دیکھیں گے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ شرابی کی شراب سے بھی یہ انٹرنیٹ والا فون اور ٹک ٹاک اور یہ واٹس ایپ، یہ اس سے بھی بڑی بیماری ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جب شرابی کی شراب چھوٹ سکتی ہے تو ہمارا یہ گناہ والا عمل بھی چھوٹ سکتا ہے۔ ناممکن نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے۔ دیکھ کر ہم اکتائے نہیں، ہم کنٹالے نہیں، ہم تھوک نہیں دیتے کہ روز وہی دیکھنے کا۔ کتنے ہی ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جوانی کے اندر کرکٹ کے اوپر دیوانے تھے، کرکٹ کے لیے نوکریاں چھوڑ دی ہے، نمازیں چھوڑ دی ہے، لیکن ان کی عمریں گزری، اب وہ کرکٹ سے نفرت کرتے ہیں، نہیں دھیان دیتے، چھوڑ دیا انہوں نے، تو چھوٹا نا۔ تو ایسے ہی اگر ہم اللہ کا خوف دل میں بسائیں گے، نبی کی محبت دل میں بسائیں گے، آخرت کے دن کو یاد کریں گے، جہنم لپٹے مارتی ہے اس کو جب سوچیں گے، اور جنت اس کی تمام نعمتوں کے ساتھ ہے جب اس کو سوچیں گے، تو ضرور بھی ضرور ان گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ مائیں بہنیں، بے نمازی رہ کر کسی کا ادھار نہیں ہوا، کسی کو کامیابی تھوڑی ملی ہے۔ بے دین رہ کر کوئی کامیاب تھوڑی ہو سکتا ہے۔ کامیاب کرنے کے لیے، سکون اطمینان دینے کے لیے، دنیا کی بھی زندگی ہماری اچھی ہو، جس نبی کے اوپر یہ دعا اللہ نے اتاری کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا جب اللہ نے اتاری کہ تمہاری دنیا بھی بھلی ہو جائے، تمہاری آخرت بھی بھلی ہو جائے،
تو ہم یہ دعائیں نہیں مانگتے، ہم اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، اللہ کے سامنے روتے نہیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں نہیں مانگتے، ہم لوگ دعا مانگنے کی فرصت نہیں۔ کتنی غلط زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں نہیں مانگتے۔ بیوی کھانا پکا کر دیتی ہے، اس کا احسان نہیں مانتے، اس کو دعا نہیں دیتے۔ اگر وہ پانی پلائے تم دعا نہیں دے سکتے، وہ تمہارے سر میں تیل ڈال دے تم اس کو دعا نہیں دے سکتے، تم بیمار ہو تم کو دوا پلائے، تمہاری خدمت کرے، تم اس کو دعا نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو دعا نہیں دے سکتے۔ لیکن اس لائن میں آئیں تو پھر دعا یاد آتی ہے، پھر اللہ یاد آتا ہے، پھر نبی پر درود یاد آتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کی اس مجلس میں ہم مرد بھی اور عورتیں بھی، اور جتنے لوگوں کے کانوں تک اور جہاں تک بھی آواز پہنچتی ہو، ہم تمام ارادہ کریں کہ ہم اپنے پیارے دین پر چلیں گے۔ مذہب سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، تو مذہب تو چلنے اور عمل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، لہذا ہم اس پر چلیں گے اور چل کر ہماری بگڑی ہوئی زندگیوں کو بنائیں گے۔ جو گھروں کے اندر مرد حضرات کما کما کر تھک جاتے ہیں اور گھروں کے اندر پورے نہیں ہوتے، ارے جس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار ہونے کے وظیفے بتائے ہوں، چلو میں بتا دیتا ہوں، یا غنی ہو یا مغنی، کثرت سے پڑھو، میں نے بتایا ہے، مجھے کسی اللہ والے نے بتایا ہے، اور میں نے بتایا لوگوں کو، انہوں نے کہا مولانا ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا ہے اور ہمیں برکت نظر آ رہی ہے اور ہمیں کثرت نظر آ رہی ہے۔ یہ دونوں اللہ کے نام ہیں، غنی بھی مغنی بھی، تو دن بھر میں 300 400 500 مرتبہ، اس سے زیادہ مرتبہ اگر ہم یا غنی ہو یا مغنی پڑھیں، وہ اللہ سارے خزانوں کا مالک ہمیں مالداری دے گا۔ لیکن کوئی انسان کہوے کہ کل آنا میں 10,000 روپے دوں گا تو یقین کر لیتے ہیں، لیکن آقا کی زبانی اللہ کی طرف سے دیا ہوا اللہ کا نام وہ پڑھ کر یقین نہیں کہ کچھ ملے گا۔ ارے بھائی یہ اصل بات ہی جو ہے، اور دل کی کڑنی میری یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات والے یقین سے، اللہ کے وعدوں سے دور ہو گئے ہیں، اور شیطان اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ تم اللہ سے بدظن ہو جاؤ تو پھر وہ دجال باہر آ جائے اور تمہارا ایمان بھی لے جائے۔ لہذا اللہ کے وعدوں سے کبھی منحرف مت ہونا، کبھی ان وعدوں کو اپنے دلوں کے اندر ناممکن مت سمجھنا، اور اس سے ملتا ہے اس کا یقین کرنا۔ ضرور بھی ضرور وہ اللہ چاند و صورت کا مالک، وہ ہم کو سب کچھ دے سکتا ہے، اور دینے کے لیے یہ بتایا ہے، اور دے گا، مانگ کر تھوڑا صبر کرنا۔ تو ہم مانگیں گے اللہ سے، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، ہم 5 وقت کی نماز برابر پڑھیں گے، جسم جان کی تندرستی نمازوں میں اللہ نے چھپا کر رکھی ہے، اور ہماری عزتیں رکھی ہے، اللہ کے قدموں میں سر ڈالیں گے، اللہ دنیا کے اندر ہمارے سروں کو بلند کریں گے۔ لہذا ہم ضرور اللہ کے دربار میں جا کر فرض نمازوں کو مرد ادا کریں گے، عورتیں اپنے گھروں کے اندر وقت پر نمازوں کو برابر پڑھیں گے، اپنی آل اولاد کے لیے دعا مانگیں گے، اسلام کی ترقی کے لیے دعا مانگیں گے، شعائر اسلام کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی حفاظت کی دعائیں مانگیں گے۔ کیا کچھ نہیں سن رہے، کیا کچھ نہیں دیکھ رہے دنیا اور جہاں کے اندر، اس کے بعد بھی اگر ہم اپنی روش نہ بدلیں تو یوں سمجھ لو کہ ہم اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے اور ہلاک اور برباد ہونے سے بچا لے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب اس کے دین کی محنتوں کے لیے قبول فرمائے، راہ خدا میں نکلنے کے لیے بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ کے نام پر گھر بار کو، آل اولاد کو چھوڑنا اللہ ہمارا مقدر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ جتنے حضرات مائیں بہنیں
اور مرد حضرات آئے اور جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، دل سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بدل عطا فرمائے کہ روزانہ آپ اس وقت پر کچھ نہ کچھ کام میں مشغول ہوتے تھے اور اللہ کے نام پر آپ لوگوں نے اپنے کام کو چھوٹا سمجھا اور اللہ رسول کی بات کو بڑا سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فلاح و بہبودی کا فیصلہ اتارے۔ درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ پاک معاف کر دیجئے۔ ہمیں اپنی بھول سامنے سمجھ میں آ گئی ہے، ہمیں اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی ہے۔ زندگی کی کتنی صبح ہم نے آپ کے سجدے کے بغیر گزاری ہے، کتنی راتیں ایسی ہیں کہ آپ کو سجدہ کیے بغیر سو گئے ہیں۔ مولا کریم، کیسا ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کے اندر کیسے مست ہیں اور ایسا جیتے ہیں جیسا کہ مرنا ہی نہیں ہے، جبکہ ہم نے قریب کے زمانے میں موتیں کے موتیں دیکھی، موتیں کے موتیں دیکھی، کثرت سے لوگوں کو مرتے دیکھا، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو مرتے دیکھا، مسلمانوں کو، غیروں کو بھی مرتے دیکھا۔ ہائے اتنی موتیں، میرے مولا ہمیں جگا نہ سکی، ہمیں آپ والا نہ بنا سکی، ہمیں سجدے والا نہ بنا سکی، ہمیں ذکر والا نہ بنا سکی، ہمیں آپ سے ڈرنے والا نہ بنا سکی۔ مولا کریم، مولا کریم، آپ سے ساری مخلوق ڈرتی ہے، میرے مولا ہمیں بھی ڈرنے والا بنائیے۔ آپ اب مسجدوں سے بلاتے ہیں ہمیں کہ آؤ میرے سجدوں کے لیے، ارے جو سجدوں کو آئے گا اس کو میں کامیاب کروں گا۔ اذان مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، اذان جوانوں مردوں کے لیے ہوتی ہے، مسجدوں میں بلانے کے لیے ہوتی ہے، اور مسلمان اذان کو سن کر اس کے دربار میں نہیں جاتے۔ مولا کریم، آپ کے دربار میں نہیں آتے، کتنی بڑی بھول کر رہے ہیں کہ آپ نہیں جاتے تو بھی بلاتے ہیں۔ میرے مولا آپ نے یہ نظام چلایا ہے، آپ نے چلایا ہے، کسی کی طاقت کے بہر ہے کہ ساری دنیا میں وقت مقررہ پر اذانیں ہوں، وقت مقررہ پر نمازیں ہوں۔ میرے مولا انسان کے طاقت کے بہر کی بات ہے، پوری دنیا میں اوقات مقررہ کے ساتھ اذان و نماز ہوتی ہے، روزے ہوتے ہیں، حج قائم کیا جاتا ہے، زکاتیں دی جاتی ہیں۔ مولا کریم، یہ آپ کی طرف سے چلایا ہوا نظام ہے۔ مولا کریم، ہمیں دین پر چلنے والا بنائیے، ہمیں دیندار بنائیے، ہمیں ایماندار بنائیے، ہمارے بچوں کو میرے مولا آپ کی عبادت کرنے والا بنائیے، ہماری بچیوں کو آپ کی عبادت کرنے والا بنائیے۔ مائیں کیوں نہیں بولتی جوان بیٹیوں کو کہ تو نماز نہیں پڑھے گی، جا میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، جا میں تجھے فلاں چیز لا کر نہیں دوں گی؟ ایسا مائیں کیوں نہیں بولتی؟ وہ مائیں بھی بے نمازی ہیں، ان ماؤں کے پاس بھی اس نماز کی قدر نہیں ہے، اس نماز کی قیمت نہیں ہے۔ میرے مولا، ہم سب کے گھرانے بے نمازی ہو گئے، ہم بے دین ہو گئے۔ میرے مولا، میرے مولا، گناہوں کے ساتھ جینا ہمیں اچھا لگنے لگا۔ مولا کریم، یہ اچھا لگنا ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم جملہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ مولا کریم معاف کر دیجئے، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور میرے مولا ہم آپ کے نیک بندے بندیاں بننا چاہتے ہیں، آپ کے نیک بندے بندیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ مولا کریم، ہمیں نیک بنا دیجئے، ہمیں دیندار بنا دیجئے، ہمیں ایماندار بنا دیجئے، ہمیں سنت شریعت کا پابند بنا دیجئے، دوام طاعت و دوام ذکر دے دیجئے۔ مولا کریم، ہمارا کوئی وقت بے دینی کے ساتھ نہ گزرے، حرام کی روزیوں سے بچا لیجئے، غیبت سے، چغلی سے بچا لیجئے، جھوٹ بولنے سے بچا لیجئے۔ میرے مولا، جس نبی کو آپ نے بھیجا ہو کہ جاؤ میرے بندوں کو بتا دو، جو جھوٹ بولے گا وہ ہلاک ہوگا اور جو سچ بولے گا وہ نجات پائے گا۔
میرے مولا آپ نے بول کر بتا کر بھیجا اور اس نبی نے امانتداری سے بتایا. ہم مسلمانوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا, جھوٹ کو پکڑ لیا. میرے مولا کتنے تو ایسا کہتے ہیں کہ مولانا جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا. وہ بولنے والا جھوٹا ہے, کاروبار چلانے والے اللہ ہیں. میرے مولا نے سچ کی تجارت سکھائی ہے اور سچائی کے ساتھ تجارت کو نبی کے ذریعے سے بتایا ہے. نبی کو بھیج کر جو طریقہ اللہ بھیجیں پھر اس طریقے میں تجارت نہ چلائیں, ایسا ہو نہیں سکتا. یہ تو ہماری بدگمانی ہے, یہ ہماری غلط سوچ ہے. میرے مولا ہم دنیا والوں سے متاثر ہوئے, میرے مولا ہمیں دین سے متاثر ہونا تھا, ہمیں دین کو پکڑنا تھا. میرے مولا ہم دین والے بنیں گے, ہم آپ والے بنیں گے. میرے مولا بخش دیجئے, سب کی جائز حاجات پوری فرمائیے. میرے مولا ہمارے محلے میں غریب بھی رہتے ہیں, مالدار بھی رہتے ہیں, بیوہ اور غریب بھی رہتے ہیں. مولا سب کی مدد فرمائیے, سب کی مدد فرمائیے. سب کے گھروں کے اندر خوشیاں دیجئے, سکون دیجئے. میرے مولا ہنسی خوشی عطا فرمائیے. بے دینی سے بچا لیجئے, لڑائی جھگڑوں سے بچا لیجئے. جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہاں دین برباد ہو جاتا ہے, اولاد کی تربیت نہیں ہوتی, پھر وہاں تلاوت نہیں ہوتی, پھر وہاں نوافل نہیں ہوتے, پھر بیٹھ کر کوئی تسبیح نہیں پڑھتا. میرے مولا ہمارے سب کے گھروں میں اور پورے عالم میں مسلمان جہاں کہیں رہتا ہو سب کے گھروں کے اندر مولا دینداری عطا فرمائیے اور لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرمائیے, شیطانی اثرات سے بچائیے. ہمیں دن میں کئی مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے والا بنائیے, دن میں کئی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والا بنائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں میرے مولا سچا پکا نمازی بنا دیجئے. میرے مولا جنتوں والا بنا دیجئے اور جہنم سے بچنے والا بنا دیجئے. ہماری کوششوں کو قبول فرمائیے. میرے مولا اس پروگرام کے قائم کرنے میں جس نے جو بھی حصہ لیا ہو ان تمام کو بہترین بدل عطا فرمانا, ان کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمانا. اور میرے مولا سننے والے اور کہنے والے سب کو میرے مولا اپنی طرف سے بہترین بدل عطا فرمانا, کسی کی جھولی خالی نہ رکھنا. مولا کریم جوان بچے بچیوں کے اچھے رشتے عطا فرمانا, شادی والوں کو اولاد عطا فرمانا, بے اولاد کو صاحب اولاد کر دینا, اور جو نرینہ اور لڑکے والی اولاد چاہتے انہیں لڑکے عطا فرمانا, جو بیٹیاں چاہتے انہیں بیٹیاں عطا فرمانا. جن کے بچے بچیاں شادیوں کو پہنچے ہوں سنت شریعت کے مطابق میرے مولا سب کو شادی کرنا نصیب عطا فرمانا. اللہ تبارک و تعالی میرے مولا اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور ہر قسم کی ناگانی آفت بلا مصیبت ٹینشنوں سے اور میرے مولا نفس اور شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بننے سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمانا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے نام بنام ان گنت صلاۃ و سلام پہنچا دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو آمین کو کہنے سننے کو قبول فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ.